کو تو بار بار سننے کو مل جاتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے، دعاؤں کی درخواست ہے. کیا خیال ہے دیدی؟ ہم جی جی تنویر بھائی سے بالکل. تنویر بھائی آپ منظوم تلاوت اور نعت بھی پیش کریں، پھر میں بھی نعت اور پیش کر کے پھر میں بھی آگے پڑے گی، پھر غزل کے پروگرام کی طرف. ویسے 8 لوگ ہو گئے. جی بہت شکریہ. جی آپ تنویر سب کو پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. پہلے تلاوت سے ہی تلاوت اور برہم نعت سے شروع کر دیتے ہیں. وہ تشریف نہیں لائی ہیں ابھی، وہ جو ہماری مہمان خاص جو آئیں گی نا وہ بھی نہیں زہرا علی تو نہیں آئیں گی کیونکہ وہ 91 ایئرس. ہاں یہ تو ہے، اس کی وجہ سے جی جی ہاں یہ تو بات ہے واقعی اس عمر میں تو مشکل ہے. بڑی تمنا تھی، میری بھی بڑی تمنا تھی کہ آج ہمارے کہاں تک ملاقات ہو جائے. تلاوت سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له فنجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق اللہ العلی العظیم. تو یہ سورہ انبیاء کی آیت 87 اور 88 آپ نے سماعت فرمائی، جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے. تو ان کے منظوم مفہوم پیش کرتا ہوں. امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے. وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ. اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا. جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا. بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا. بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں ہے نام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں ہے نام اس کا. اور یہ سورہ انبیاء 87-88 حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے. پڑھو قرآن دیکھو تذکرایاں کن کا آتا ہے. پڑھو قرآن دیکھو تذکرایاں کن کا آتا ہے. خدا اب حضرت یونس کا کچھ قصہ بتاتا ہے. خدا اب حضرت یونس کا کچھ قصہ بتاتا ہے. چلے غصے میں لڑ کر نینوا سے مچھلی والے جو. چلے غصے میں لڑ کر نینوا سے مچھلی والے جو. وہ اپنے دل میں سمجھے تھے نہیں پکڑیں گے ہم ان کو. وہ اپنے دل میں سمجھے تھے نہیں پکڑیں گے ہم ان کو. نینوا جو عراق کے علاقے میں، انہوں نے اپنی قوم کو بہت تبلیغ کی، ان قوم نے بہت بدتمیزی کی، ان کا مذاق اڑایا اور ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ عذاب آئے گا تو لے آؤ عذاب. بہت بدتمیزی سے انہوں نے بات کی. تو پھر انہوں نے بد دعا کی ان کے لیے. تو ان کو بتایا گیا وحی کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے بتایا گیا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، عذاب آ جائے گا ان پر. تو اس کے بعد وہاں سے نکل گئے کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، اور آگے چلے گئے. اور اس کے بعد 3-4 دن کے بعد کوئی قافلہ آ رہا تھا پیچھے سے، تو اس سے انہوں نے اپنی قوم کا حال دریافت کیا کہ میری قوم کا کیا حال ہے. اسی طرف سے آ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، سب ٹھیک ہیں، تو اچھے خاصے ہیں. تو ان کے دل میں مطلب وہ تکبر آیا ان کے اندر. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اب میں وہاں جاؤں گا تو لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے کہ تم نے تو کہا عذاب آئے گا اور وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے. مطلب انہیں پتہ نہیں تھا کہ عذاب آگے لوٹ گیا، کہ ان کو بس
یہ تھا، اسی لیے وہ پھر آگے قصہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آگے چلا گیا کہ میں جاؤں گا ہی نہیں واپس، اور چلا گیا بیچ میں وہ پانی آ گیا، دریا آ گیا، کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈولنے لگی، قرآن نازل کا 3 بار نام آیا، پھر یہ خود ہی کود گیا، مچھلی نے ان کو بند رہے مچھلی کے پیٹ میں، تو وہ سب واقعات پتہ ہیں آپ کو۔ تو اصل میں بات یہ بھی تھی کہ وہ 3 دن کے بعد عذاب واقعی آیا تھا، بادل آیا تھا، اس میں چنگاریاں نکل رہی تھیں، اور اتنا دہشتناک وہ تھا کہ وہ دیکھ کر کی پوری قوم جو ہے توبہ کرنے لگی اور سجدے میں گر گئی، اور اتنا گڑ گڑا کے دعا کی وہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب واپس کر دیا۔ وہ عذاب یہ قرآن پاک میں ہے کہ سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، سوائے یونس کی قوم کے کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس پر عذاب آ کے واپس پلٹا ہو، عذاب غیر مردود، کوئی عذاب نہیں پلٹا ہے، واحد یونس علیہ السلام کی قوم ہے کہ جس پہ وہ عذاب آ کے پلٹ گیا۔ تو ان کو تو حقیقت معلوم نہیں تھی، تو وہ جب وہاں آئے تو ظاہر ہے پر تو جب تو بدگمانی میں مبتلا ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ مچھلی کے پیٹ میں بند رہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم ہے، جو بات لوح محفوظ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ پوری بات نہیں بتاتا ہر ایک کو، جتنا بتانا چاہتا اتنی بتاتا، ان کو صرف یہ بتایا گیا کہ عذاب آئے گا 3 دن کے بعد، تو واقعی عذاب آیا تھا، غلط بات تو نہیں تھی، جو بدگمانی بھی غلط تھی نا، ان کے دل میں وہ خیال پیدا ہوا، عذاب تو آیا تھا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ ان کی توبہ قبول ہوگی، وہ بات نہیں بتائی۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا اتنی بتاتا ہے، رسولوں کو بھی جتنا چاہتا اتنی بتاتا، فرشتوں کو علم نہیں ہے، وہ علم صرف اللہ کے پاس ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ تو میرا ایک شعر ہے نا کہ یہ نہ سمجھو گے اس کو یہ مضمون ادق ہے، نہ سمجھو گے اس کو یہ مضمون ادق ہے، یہ تقدیر کیا ہے سنو علم حق ہے۔ تو ہم اس بات پہ ایمان رکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب علم ہے، مکمل علم ہے، اب وہ علم کا کتنا حصہ کس کو دیتا ہے اس کی مرضی ہے، رسولوں کو جتنا دینا چاہتا اتنی دیتا ہے، اس کی مرضی۔ جیسے انہوں نے السلام کو اس نے پورا علم نہیں دیا، تو بتایا کہ عذاب آئے گا، ٹھیک ہے، بات غلط تو نہیں تھی، بات تو صحیح تھی، عذاب تو آیا، لیکن بعد میں آ کے جو پلٹنے والی بات انہیں نہیں معلوم تھی، وہ بدگمان ہوئے، اور اس لیے وہاں سے ناراض ہو کے چلے گئے، تو مچھلی کے پیٹ میں بند رہے وہ۔ تو بائبل میں بھی ان کا واقعہ بہرحال۔ تو چلے غصے میں لڑ کر نینوا سے مچھلی والے جو، وہ اپنے دل میں سمجھے تھے نہیں پکڑیں گے ہم ان کو، رہے 40 دن تک قید جب وہ بطن ماہی میں۔ اسی کی 2 روایات ہے، قرآن پاک میں وضاحت نہیں ہے، کچھ روایت میں 40 دن رہے، کچھ روایت میں 3 دن رہے۔ تو بہرحال اگر 3 دن کے بعد رہیں تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ رہے جو 3 دن تک قید یونس بطن ماہی میں، یا رہے 40 دن تک قید جب وہ بطن ماہی میں، ہوئے تائب کہ جب گھٹنے لگا دم اس سیاہی میں، ہوئے تائب کہ جب گھٹنے لگا دم اس سیاہی میں، پکارا یوں اندھیروں میں کہ تو معبود ہے سب کا، پکارا یوں اندھیروں میں کہ تو معبود ہے سب کا، ہے تیری ذات بے شک پاک تو مسجود ہے سب کا، ہے تیری ذات بے شک پاک تو مسجود ہے سب کا، کیا ہے ظلم اپنے نفس پر میں نے میرے مولا، کیا ہے ظلم اپنے نفس پر میں نے میرے مولا، گناہ گاروں میں شامل ہوا اب تو ہی بخشے گا، گناہ گاروں میں شامل ہوا اب تو ہی بخشے گا، بچایا رنج سے ان کو سنا جو ان کے نالوں کو، بچایا رنج سے ان کو سنا جو ان کے نالوں کو، بچا لیتے ہیں یوں ہی ہم تمام ایمان والوں کو۔ جی، کیا ہے ظلم اپنے نفس پر میں نے میرے مولا، گناہ گاروں میں شامل ہوا اب تو ہی بخشے گا۔ آمین آمین بھائی ہم سب کو بچایا رنج سے ان کو سنا جو ان کے نالوں کو، بچا لیتے ہیں یوں ہی ہم تمام ایمان والوں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بچا لیتے ہیں یوں ہی ہم تمام ایمان والوں کو۔ الہی اپنا وعدہ تو کبھی جھوٹا نہیں کرتا، الہی اپنا وعدہ تو کبھی جھوٹا نہیں کرتا،
کیا ہے عہد جو تو نے کبھی ٹوٹا نہیں کرتا. یونس علیہ السلام کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی نا کہ مجھے غلط بات بتائی. نعوذ باللہ ان کو خیال یہ ہوا کہ مجھ سے غلط بات کہی گئی، غلط بیانی ہوئی کہ عذاب نہیں آیا. یہ سمجھ کر کے وہ ناراض ہو گئے تھے. اور اس کا وہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو بات صحیح فرمائی کہ 3 دن کے بعد عذاب تو آیا تھا، تو انہیں معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے بدگمانی میں مبتلا ہو گئے تھے. تو الہی اپنا وعدہ تو کبھی جھوٹا نہیں کرتا، کیا ہے عہد جو تو نے کبھی ٹوٹا نہیں کرتا. کیا ہے عہد جو تو نے کبھی ٹوٹا نہیں کرتا. تو اپنا فضل رکھ مجھ پر سدا تو رحم کر مجھ پر. تو اپنا فضل رکھ مجھ پر سدا تو رحم کر مجھ پر. تجھے زیبا ہے غفاری کہ میں ہوں بندہ احقر. تجھے زیبا ہے غفاری کہ میں ہوں بندہ احقر. صدق اللہ العظیم. بس اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. حالانکہ بدگمان ہو گئے تھے وہ، اور ان کو بخش دیا اور وعدہ فرمایا کہ ہم تمام ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیتے ہیں. تو ہم بھی اگر صدق دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو نظامت بہت پسند ہے کہ سورہ قیامت کے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں روزہ قیامت کی، اور قسم ہے نفس لوامہ کی، یعنی وہ نفس جو اپنے اوپر ندامت کرتا ہے، اشکبار ہوتا ہے، اپنے غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے. سورہ قیامت اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. اس ندامت اس کو بہت پسند ہے. یہ سبحان اللہ. صدق اللہ علیہ. بہت بہت شکریہ. سماعت فرمائیں. جزاک اللہ. جی ریحانہ مجھے بلائیں.